جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو خواتین 90% خواتین شوہر سے بچے چھین لیتی ہیں. وہ تڑپتا پھرتا ہے اور کوئی قانون جب تک بہت بڑا پوا نہ ہو, جج آپ کا چھوٹا بھائی ہے بلکہ وہ بھی نہیں مانے گا, بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو آپ کے پاس جج کو رشوت دینے کے لیے, بہت بڑی کوئی سورس ہو, اس وقت تک جج آپ کے حق میں فیصلہ بولو نہیں کرے گا. مکمل حقوق کس کے پاس جاتے ہیں؟ عورت کے پاس. آدمی خرچہ دے دے کے آدھا ہو جائے گا, ملے گا اسے کچھ بھی نہیں. عدالت سارا خرچہ آپ سے لے گی مگر آپ کو باپ کے حقوق. ابھی تم لوگ کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے, ہو گیا تو پھر بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا. اللہ کرے نہ ہو ایسا. پھر آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ورغلایا بھی, نچوڑا پورا جائے گا آپ کو, سرنج سے نا پورا نچوڑا جائے گا. اسکول کی فیسیں بھی اس سے لو, علاج کا خرچہ بھی اس سے لو, لیکن بچوں کو باغی بنایا جائے گا کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں, اور اگر مرد چھین لے عورت سے تو وہ بھی ظالم ہے. یک طرفہ بات نہیں کر رہے ہم, جو بھی ظلم کرے گا وہ کیا ہے؟ ظالم ہے. تو بتاؤ جس مذہب نے جانور کے بچوں کو اس کے پیرنٹ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دی, وہ انسان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے باپ یا ماں پر. میاں بیوی میں جو مرضی ہو, قرآن کہہ رہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اور جو بچے ہیں جو جدائی کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان بچوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے, کہیں بھی ماں باپ میں سیپریشن ہوئی ہو, بچے باپ کے پاس چلے گئے یا ماں کے پاس چلے گئے, تو باپ کی باتوں میں آ کے ماں کے خلاف نہ ہو جاؤ اور ماں کی باتوں میں آ کے باپ کے خلاف. بچے جس کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. جو پروپیگنڈا باپ نے کیا ماں کے خلاف, بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, حالانکہ ماں سے مل کر وہ اس بدگمانی کو دور کر سکتے ہیں مگر وہ ماں سے ملتے نہیں. وہ پتہ کیا الزام لگائیں گے؟ 10 سال ہو گئے ہماری ماں ہم سے کبھی ملی نہیں ہے, ہمیں تو بھول گئی. یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کمبخت باپ نے ملنے ہی نہیں دیا. نہیں آ رہی شرارت سمجھ میں؟ شرارت پتہ کیا ہوتی ہے؟ باپ بچے کو ماں سے نہیں ملنے دیتا اگر وہ غالب ہو, اور وہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھاؤ دیکھو تمہاری ماں تو تمہیں بھول گئی, حالانکہ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوتی ہے, تمام کوششیں اس کی ناکام ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے جج سے تعلقات ہوتے ہیں. پھر بچے اور بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول گئی. اور اگر ماں کے پاس ہوں تو ماں ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو 10-15 سال ہو گئے تمہارے باپ نے مڑ کے نہیں دیکھا, نہ کبھی خرچہ بھیجا. بچوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ باپ سے مل کے پوچھیں کہ ابا حقیقت بتاؤ ہے کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس زمانے میں کسی کے خلاف جب کسی سے سنو تو یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی بدگمان مت ہو. انسان کی عادت ہے وہ اپنے مفاد میں بات کرتا ہے. جب کرے گا 4 اس میں جو ہے نا ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کے رائی کو پہاڑ بنائے گا. وہ بچے کے لیے ماں کا جیسا حق ہے باپ کا بھی ویسا ہی, باپ کا جیسا حق ہے ماں کا بھی ویسے. میرے پاس آتے ہیں ایسے کیسز, بچہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی جو باپ ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے, اس کا حق قیامت تک ختم, مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا, زندگی تو دور کی بات ہے. اور جس ماں نے تمہیں جنا ہے اس کا حق اب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. چاہے ماں باپ ایک دوسرے کو, اللہ کے شرک سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہے ماں باپ اتنے بڑے ظالم کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوں بلکہ تمہیں بھی کافر بنا رہے ہوں تو بھی ان کے ساتھ صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے کیونکہ تمہارا تو باپ ہے نا, وہ میرا نافرمانے میں نمٹوں گا. تو یہ بہت ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟